أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الشعبانية شهر عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں رسول پاک نے خطبہ شعبانی میں فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جو باقی مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کے جو دن ہیں وہ باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ترین ہے، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی ساعات اور ہر لمحہ باقی مہینوں کے ہر لمحے اور ساعات سے افضل ہے، اور اس مہینے میں جو روزہ دار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہوتا ہے، اور رسول پاک نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ تم لوگوں کو اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کرامت کی طرف قرار دیا گیا ہے، اور وہ رحمت اور کرامت کون سی ہے؟ کہا اور فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، کہ اس مقدس مہینے میں تمہارے سانسیں بھی تسبیح شمار ہوتی ہیں، وَعَمَلُكُمْ مَقْبُولٌ، اور تمہارے عمل بھی مقبول ہوتے ہیں، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہارا اس مقدس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مقدس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور فرمایا کس طرح دعا مانگنی ہے؟ کہا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، کہ پس تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور سوال کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ اس بابرکت مہینے میں اے اللہ ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرما، اور اپنے مقدس کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں ہم بہت کچھ حاصل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی روزہ داروں میں شمار عطا فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔